إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، ہماری تمام عبادتیں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، تمام اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، اسی کے لیے ذبح، اسی کے لیے وقف اور اسی کے لیے قربان ہے جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار ہے اور مستحق عبادت ہے. حضرین کرام، گزشتہ جمعہ میں ہم نے نفس امارہ کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی، اس اعتبار سے کہ انسان کے نفس کو، انسان کے دل کو لگنے والی بیماریوں میں سے ایک سب سے بڑی بیماری خواہشات کی بیماری ہے. آج کے خطبے میں مختصر طور پر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کریں، ہم اپنے نفس کو پاک کیسے کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بہت سارے مقامات میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ انسان کے نفس کی کیا اہمیت ہے. سورہ اعلیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قد افلح من تزکا، کہ جس آدمی نے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا مطلب اپنے نفس کو بیماریوں سے پاک کرنا، اپنے نفس کو، اپنے دل کو، انسان کیا کرنا، اپنے آپ کو جو نفس کی جو بیماریاں ہیں، جیسے گناہوں کی بیماری ہے، اسی طرح دنیا کے معاملات میں حسد ہے، نفاق ہے، عمل کی بیماری، عمل کے معاملے میں سستی کاہلی کی بیماری ہے، یعنی انسان کو برباد کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا انسان کا. تو نفس کے تزکیے کی بڑی اہمیت ہے. صحابہ کرام اور خود انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، ایک چھوٹی چیز، جب مشرکین مکہ سے کہا جاتا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم خالی لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. صرف کیا کہنا تھا؟ لا الہ الا اللہ کہہ کے کامیاب ہو جانا تھا؟ نہیں، مشرکین جانتے تھے کہ خالی صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تو کامیابی نہیں ہے، وہ تبدیلی کہاں سے آنا ہے؟ دل سے، اندر سے تبدیلی آنا ہے. لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد مجھے ان کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے. لا الہ الا اللہ کا جو مطلب ہے کہ مجھے پھر سارے معبودان باطلہ کو چھوڑ دینا ہے، ایک اللہ کو ماننا ہے. تو یعنی لا الہ الا اللہ محض زبانی طور پر کہہ دینا نہیں، بلکہ اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرنا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کا یہی سب سے بڑا پہلو تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جو بھی آیا اس کو خالی ظاہری طور پر بدلنا نہیں تھا، اس کو دل سے بھی بدلنا تھا، اس کو دل سے بدلنا تھا. یعنی خالی ظاہری طور پر بھی مسلمان بن جائے تو یہ کافی نہیں تھا، دل سے مسلمان بننا تھا، تبھی چل کر ایک مسلمان دین کے لیے قربانی دے سکتا ہے. دل بدلنا ہوگا، دل سے بدلنا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو ان کا نفس اس قدر حاوی ہو گیا کہ اسلام کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے لوگ تیار ہو گئے. دل سے بدلنا ضروری تھا. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس تزکیے کی، جس تصفیے کی، جس پاکیزگی کی بات کہی ہے وہ دل سے بدلنا ہے. اسی کو کہا کہ قد افلح من تزکا، جس آدمی نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا، نفس کو لگنے والی بیماریوں سے پاک کیا، وہی آدمی کامیاب ہو گیا، وہی آدمی کامیاب ہو گیا. سورہ شمس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 چیزوں کی قسم کھائی. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو قسم کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی اللہ کے پاس کیا ہے؟ اہمیت ہے. سورہ شمس میں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 6 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد 7ویں جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی وہ انسان کا نفس ہے، انسان کا اپنا اس کا اندر کا ضمیر ہے، جسے ضمیر ہم کہتے ہیں، اندرون دل انسان کے ضمیر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی. اور اس کے بعد کہا کہ قد افلح من زکاہا. چاند کی، سورج کی، رات کی، دن کی، ہر قسم کی، زمین کی، آسمان کی 6 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے انسان کی قسم کھائی کہ انسان کا اگر ضمیر زندہ نہیں ہے، انسان کا اگر نفس گناہوں سے پاک نہیں ہے تو پھر اس کائنات میں، دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. قد افلح من زکاہا، وہی آدمی اس دنیا میں کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کو ایسے ہی چھوڑ دیا، اس کی تربیت نہیں کی، اپنے نفس کو، جو چیزیں اس کے نفس کو برباد کرنے والی ہیں ان سے نہیں بچا اور اس کے نفس کو تقویت پہنچانے والی چیزوں کو نہیں اپنایا، تو ایسا آدمی پھر ناکام ہے. ایک اور جگہ کہا
ومن تزکا فإنما یتزکا لنفسہ، جو کوئی آدمی تزکیہ کرتا ہے اپنے نفس کا وہ اپنے فائدے کے لیے ہی کرتا ہے۔ نفس کا تزکیہ کرنا، اپنے نفس کو پاک کرنا، گناہوں سے پاک کرنا، یہ انسان کی فلاح اور بہبودی کے لیے ہی ہے، انسان کے اپنے آپ کے لیے ہی ہے، اس کا فائدہ انسان ہی کو ہونے والا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے کہا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، سدا کہتے ہیں ایسی اونٹنی کو جب اونٹنی کی ایک عمر ہو جاتی ہے اور وہ پھر دوبارہ افزائش نسل کے قابل نہیں ہوتی، بچے دینے کے قابل نہیں ہوتی، تو ایسی اونٹنی کو لے جا کر کیا کرتے ہیں؟ صحرا میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس کا کوئی مالک نہیں، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، یہ جہاں بھی جائے، جدھر بھی جائے، جو بھی کھائے، جدھر بھی پھرے، آئے جائے، کوئی اس کا مسئول نہیں، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں۔ تو انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا اپنے نفس کا تزکیہ کرے بغیر انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو اونٹنی کی طرح چھوڑ دیا جائے، وہ جو چاہے وہ کرے، کوئی اس کا پوچھنے والا نہ ہو؟ تو انسان کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے، کیونکہ نفس کا تزکیہ ہی کیا کرتا ہے؟ انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتا ہے، چاہے وہ عملی زندگی ہو، چاہے وہ دنیاوی زندگی ہو۔ جو آدمی اپنے نفس کی نگرانی کرتا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اور ایسا ہی آدمی کامیاب ہونے والا ہے۔ نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے؟ نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے توحید۔ سب سے پہلی چیز توحید ہے۔ آدمی کا دل کیا ہو؟ شرک کی ہر قسم کی گندگی سے، آلودگی سے پاک ہو۔ آدمی کا دل شرک کے ہر ذرے سے پاک ہو۔ توحید کی اہمیت کو آدمی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کی جو مجھے زندگی دی ہے اس کو سمجھے، توحید کو آدمی اپنی مضبوط کرے، کیونکہ توحید ہی کیا کرنے والی ہے؟ آدمی کے نجات کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ بتوں کی عبادت کو، غیر اللہ کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الرجس ہے، گندگی ہے، ناپاکی ہے۔ غیر اللہ کی عبادت یہ ناپاکی ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، کہ بتوں کی جو گندگی ہے اس گندگی سے بچو، غیر اللہ کی جو گندگی ہے اس گندگی سے بچو۔ تو آدمی کو سب سے پہلے اپنی توحید کو مضبوط کرنا ہے۔ دوسری چیز، اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے آدمی کو دوسرے طور پر جو چیز انجام دینی ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو سوچنا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر عبادتوں میں کیا کیا واجب رکھا ہے، میرا واجب کیا ہے، میرے اوپر کیا ضروری ہے عبادتیں ہیں، میرے اوپر اللہ نے کیا کیا واجبی عبادتیں رکھی ہیں، اور میں اپنی واجبی عبادتوں کو کہاں تک انجام دے رہا ہوں۔ آدمی کو اس چیز کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ نیکیوں میں میں کتنے پانی میں ہوں، مجھے نیکیوں میں کتنی کاہلی اور سستی ہو رہی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، عبادتوں کو انجام دینے کے بارے میں، نفل عبادتیں نہیں، ابھی واجب ہی کی بات ہے کہ واجبی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر کیا کیا عبادتیں رکھی ہیں، ان چیزوں پر آدمی غور کرے۔ نماز کا معاملہ ہے، روزوں کا معاملہ، زکوٰۃ کا معاملہ، حج کا معاملہ، اسی طرح اس کے بعد آدمی دیکھے کہ جب اللہ کا حق ادا ہو رہا ہے تو لوگوں کے حقوق میرے اوپر کیا ہیں، لوگوں کے حقوق میرے اوپر کیا ہیں، گھر میں میرے ماں باپ کا حق کیا ہے، بیوی بچوں کا حق کیا ہے، میرے بھائی بہنوں کا حق کیا ہے۔ آدمی حقوق العباد کی طرف دیکھے اور اپنے حقوق العباد میں، حقوق العباد کے معاملے میں مجھ سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو مجھے کہاں جواب دینا ہے، آدمی اس کے بارے میں غور کرے، اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ اور پھر نفس کے تزکیے کے معاملے میں جو سب سے اہم بات ہے ساری عبادات کی انجام دہی میں، وہی ہے الشعور بالمسئولیہ، جسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جواب دینے کا احساس۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینے کا احساس جو ہے نا، یہ انسان کے نفس کو پاک کرنے والی سب سے اہم چیز ہے کہ میں اکیلے میں ہوں، میں کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں۔ اگر میں کسی کا گھروں میں، خاندان میں اگر میں میرے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں، کوئی مجھے پوچھنے والا تو نہیں ہے، جا کے میرے ماں باپ کس کے سامنے شکایت کریں گے، کون مجھے بٹھا کے پوچھنے والا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن میری جو ضمیر کی آواز ہے، میرا جو احساس ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی کیا کرنا ہوگا، اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ ماں باپ کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للعابدین عبادین غفورا۔ ایسی کچھ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، ان کو جھڑکو بھی نہیں، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ربکم اعلم بما فی انفسکم، کہ تمہارے اپنے نفس کے معاملے میں، اپنے ماں باپ کے سلسلے میں، اپنے حقوق کے بارے میں جو بھی ارادے ہیں، جو بھی نیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ انسان کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے، اپنے حقوق کا معاملہ دیکھنا چاہیے کہ میں اپنے رشتے میں کہاں تک حقوق ادا کر رہا ہوں۔ نفس کے تزکیے کے سلسلے میں ایک اور چیز
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسئولیت ہی سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو پاک کرنے کے بعد یہ سوچے کہ میرے اپنے نفس کی پاکیزگی کا مجھے بدلہ ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ایک تو جواب دینا ہے، اور پھر دوسرا اللہ کو جواب دینے کے بعد اگر میں اس معاملے میں کامیاب ہو گیا تو اللہ کے پاس مجھے بدلہ ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ نفس کی پاکیزگی کے بعد مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ دینے والا ہے۔ میں میرے نفس کو جتنا پاک رکھوں گا اور جتنا میں اپنے آپ کو نفس کی گندگیوں سے بچا کر رکھوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کیا کرنے والا ہے، میرے اس چیز کا بدلہ مجھے دینے والا ہے۔ ہم جب بھی نفس کی گندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یوں یہ تصور زیادہ غالب ہوتا ہے کہ انسان کسی خواہش کے پیچھے چلا جائے۔ نہیں، نفس کی بہت ساری بیماریاں ہیں۔ کسی سے حسد کرنا، کسی سے نفاق کرنا، کسی سے بغض رکھنا، کسی سے دشمنی رکھنا، اور عبادتوں میں کاہلی اور سستی کرنا، یہ ساری نفس کی بیماریاں ہیں، ساری نفس کی بیماریاں ہیں۔ تو آدمی سوچے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں جب میں اللہ کو جواب دینے کی ذمہ داری کا مجھے احساس ہوگا، میں اپنے نفس کو پاک کروں گا تو مجھے اللہ کے پاس بدلہ ملے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو آدمی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے نفس کی چوکیداری کرتا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو ایسے آدمی کا بدلہ جنت ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے آدمی کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے، جو اپنے نفس کی چوکیداری کرتا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کرنے سے ڈرتا ہے کہ مجھے اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ ایک اور چیز، اللہ کے پاس جائیں گے، بدلہ نفس کا محاسبہ کریں گے تو بدلہ ملے گا، جنت ملے گی۔ اس کے بعد جو ہے نا، اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے جو سب سے ایک اہم ضروری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے، وہ ہے اللہ کے عذاب سے ڈرنا۔ ایک تو اللہ کے انعام کی ہرس، اللہ کے انعام کا لالچ، اور دوسرا اللہ کے عذاب کا ڈر ہونا چاہیے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کسی بھی گناہ کی دل میں خواہش ہوتی تو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتے، سوال کیا تھا؟ قل اذلک خیر ام جنۃ الخلد التی وعد المتقون۔ کوئی بھی خواہش، نماز چھوڑنے کی خواہش، کوئی بھی خواہش، جب بھی گناہ کا کوئی معاملہ سامنے آتا، اللہ کی نافرمانی کا معاملہ سامنے آتا، ایک سوال اپنے آپ سے پوچھتے۔ وہ سوال یہ تھا، اذلک خیر ام جنۃ الخلد التی وعد المتقون، دنیا میں رہ کر یہ کام بہتر ہے یا پھر اللہ کی جنت بہتر ہے؟ دنیا میں رہ کر میری خواہش ہے، میری ایک خواہش ہے، کوئی بھی خواہش ہے، دنیا میں رہ کر یہ گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا زیادہ بہتر ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی وہ جنت بہتر ہے جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے؟ آدمی اگر سوچے گا تو اللہ تعالیٰ کے بدلے کے مقابلے میں دنیا کی ہر نعمت، دنیا کی ہر لذت، دنیا کی ہر خواہش، دنیا کی ہر ضرورت بھی کیوں نہ ہو، آدمی کو بیکار ہی معلوم ہوگی۔ تو جب بھی سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی کسی گناہ کی خواہش ہوتی، کسی گناہ کا موقع رہتا، یہی سوال پوچھتے، یا یہ خواہش، یہ گناہ، اللہ کی یہ نافرمانی بہتر ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی جنت بہتر ہے؟ تو آدمی کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے نفس کو پاک کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے نفس کو پاکیزہ رکھتے ہیں، اپنے نفس کو لگنے والی برائیوں سے، بیماریوں سے بچاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضر ہوتے ہیں تو ایک ایسے دل کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں جسے قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ پاکیزہ دل، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کی ہے سارے لوگوں کے لیے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ کے پاس جب حاضر ہوتے ہیں تو قلب سلیم لے کر آتے ہیں۔ پاکیزہ دل ہے، جس دل میں گناہوں کی خواہش بھی نہیں ہے، جس دل میں گناہوں کا پہرا بھی نہیں ہے، جس دل کو گناہوں کی عادت بھی نہیں ہے، ایسے دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی، بہت ساری دعائیں کی۔ سورہ شعراء میں بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی، کہا کہ ولا تخزنی یوم یبعثون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اے اللہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا، جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا، اس دن مجھے شرمندہ مت کرنا، ہاں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو شرمندہ نہیں کرے گا جو قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آئیں گے، تو اے اللہ مجھے ویسا بنا دینا۔ یعنی ظاہر کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ باطن کی پاکیزگی بھی کیا کیا گیا ہے، بہت زیادہ ہماری شریعت میں خیال رکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں یہی چیزیں شامل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ظاہری طور پر بدلنے سے زیادہ اس کے باطن کو اور اس کے دل کو بدلنا چاہتے تھے۔
یہی وجہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، بالخصوص ایسے علاقے جو کوسٹل آندھرا کی طرف کے علاقے ہیں، یا پھر ہمارے اپنے کرنول میں بھی کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات کرنے کا موقع ملا کہ جو مسلمان تھے، جن کے ماں باپ مسلمان ہیں، اور اب وہ غیر مسلم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری مسلمان بچیاں بھی غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارا جو نفس ہے یہ مادی چیزوں سے متاثر ہو گیا، اور ہمارے نفس کو دنیا کی منفعت، دنیا کا فائدہ، دنیا کی لالچ، یا پھر دنیا کی ظاہری محبت، دنیا کا عہدہ، ایسی چیزیں لگی کہ لوگ ان چیزوں کے لیے اپنے اسلام کو بھی قربان کرنے پر تیار ہو گئے۔ نفس کی جو پاکیزگی تھی دنیا کی آلائشوں سے، دنیا کی بیماریوں سے، یعنی انسان کے ایمان کو متاثر کرنے والی، اس قدر متاثر کرنے والی چیزیں کہ دل میں پھر کیا باقی نہ رہے، ایمان ہی باقی نہ رہے، ایمان ہی باقی نہ رہے۔ تو نفس کو، ہمارے نفس کو جو لگنے والی بیماریاں ہیں وہ یہی بیماریاں ہیں جو ہمارے نفس کو متاثر کرتی ہیں۔ ہم رفتہ رفتہ ایک مرتبہ کیا، ایک مہینہ ہم کیا کر رہے تھے، ہمارے نفس پر نگرانی، کڑی نگرانی تھی ہماری۔ کھانے پینے کے معاملے میں ایک گھونٹ پانی بھی اگر روزہ رکھتے تھے تو کوشش ہو رہی تھی کہ 3 دن میں اتنی ساری کلیاں کرنے کے باوجود بھی پوری کوشش تھی کہ کوئی ایک خطرہ بھی میرے روزے کو متاثر نہ کرے، ایک خطرہ بھی، ایک پانی کا ایک خطرہ بھی، ایک گھونٹ۔ لیکن جب رمضان چلا گیا تو ہمارے ایمان کو جو گراف تھا وہ سیدھا نیچے آ گیا، ایک دم نیچے آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس کو جو چیزیں تقویت پہنچا رہی تھی، ہم نے ان ساری چیزوں کو یکسر چھوڑ دیا۔ ہمارا قرآن چھوڑ گیا، ہماری روزے چھوڑ گئے، اور اسی طرح اس کے بعد نفل عبادتوں میں جو ہم کر رہے تھے وہ چھوڑ گئے۔ ذکر و اذکار رمضان میں جیسا ہو رہا تھا ویسا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعائیں رمضان میں جیسے مانگ رہے تھے اس میں ایک قسم کی کمی آ گئی ہے۔ روزانہ ہم تہجد پڑھ رہے تھے، رمضان کے بعد تہجد تو ہم بھول ہی گئے ہیں، اور تراویح کو ہم صرف رمضان کی نماز بنا کے رکھ دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں تراویح کے سلسلے میں حدیث ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ رمضان اور غیر رمضان دونوں میں یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ ہم اتنا معمول نہ صحیح، روزانہ ہلکے سے تہجد کے نام پر 2 رکعت تو ہم پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ کبھی بھی درمیان میں 12 بجے سے لے کر فجر کی اذان تک کبھی بھی ہم 2 رکعت تو، ایک ہلکی سی 2 رکعت ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو یعنی اپنے نفس کو تقویت پہنچانے کی جو چیزیں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اس سے انسان کا دل متاثر ہوتا ہے، انسان کا دل متاثر ہوتا ہے، انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے سلف صالحین کے پاس جو خوارج اور معتزلہ سے سب سے بڑا اختلاف ہے وہ یہی ہے، الایمان یزید و ینقص، انسان کا ایمان اضافہ ہوتا ہے اور انسان کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے۔ الایمان یزید بالطاعۃ و ینقص بالمعاصی، اللہ کی اطاعت کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے ایمان میں کمی آ جاتی ہے۔ اور یہ بھی سلف صالحین نے یہ بھی بتایا، الحسنۃ تولد الحسنہ والسیئۃ تولد السیئہ، کہ نیکی سے نیکی پیدا ہوتی ہے اور برائی سے برائی پیدا ہوتی ہے۔ ہم اگر نیکی کر رہے ہیں تو ہماری نیکی ہمیں ایک اور نیکی کی طرف لے جائے گی، ہم برائی کر رہے ہیں تو ہماری برائی ایک اور برائی کی طرف لے جائے گی۔ ہم ایک عبادت سے غفلت برت رہے ہیں، دوسری عبادت میں بھی ہماری غفلت ہو جائے گی۔ ہم ایک عبادت کو اہمیت دے رہے ہیں، اس کے پیچھے 3-4 عبادتیں ہو جائیں گی۔ تو نفس کیا ہے ہمارا، یہ عادی ہے، یہ ہمارا نفس کیا ہے، عادی ہے۔ ہم اسے جیسا بنائیں گے ویسا بن جائے گا، ہم اسے جیسی عادت دلوائیں گے ویسی عادت اسے پڑ جائے گی۔ ہم اسے نیکیوں کا چارہ ڈالیں گے تو یہ بس نیکیاں کھاتا ہی جائے گا اور الحمدللہ فروا ہو جائے گا، موٹا تازہ ہو جائے گا۔ ہم اسے گناہ کھلائیں گے، گناہ کی روزی روٹی دیں گے تو پھر یہ ویسا ہی گناہوں کو کھائے گا، اس کو بس گناہ ہی چاہیے۔ پھر بعد میں عبادت کرے گا تو بھی اسے لذت نہیں ملے گی، اور پھر بندگی کرے گا تو بھی اسے لذت نہیں ملے گی، قرآن پڑھے گا تو بھی لذت نہیں ملے گی۔ بہت سارے لوگ اس قدر دور ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ نہ ان کو نمازی لوگوں کی پرواہ ہے، بلکہ نمازی لوگوں پر الزام دیں گے، بہت دیکھے ہیں نماز پڑھنے والے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ جب انسان کا نفس مردہ ہو جاتا ہے، ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، دل سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے، تبھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کی نگرانی کریں، ہم اپنے دل کی نگرانی کریں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، سورہ قیامہ میں کہا انسان اپنے نفس کو بہتر جاننے والا ہے۔ اپنے آپ کو میں بہتر جاننے والا ہوں، گناہوں سے میں کتنا متاثر ہوتا ہوں وہ میں جاننے والا ہوں، میرا نفس کس قدر کمزور ہے وہ میں جاننے والا ہوں، میرے نفس کی کمزوریاں کیا ہیں وہ میں جاننے والا ہوں، میرے نفس کی کیا بیماریاں ہیں وہ میں جاننے والا ہوں۔ تلبیس ابلیس میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انسان کی اپنے مزاج کے اعتبار سے شیطان اسے گمراہ کرتا ہے۔ ہر انسان کا ایک مزاج ہے، ہر انسان کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، جس طرح ظاہری پرسنالٹی ہے، انسان کے اپنے اندروں میں بھی اس کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے۔ شیطان اس کی اپنی پرسنالٹی کے ذریعے ہی اسے دھوکہ دے گا۔ وہ انسان جیسا سوچے گا شیطان بھی کیا کرے گا، اس کی فکر سے اسے برباد کرے گا۔ برباد کرنے والے لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار کہا کہ افلا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں، افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں، تتفکرون تتذکرون، تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے، تم غور کیوں نہیں کرتے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے نفس کو دعوت ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر آئے،
نفس کی جو چیزیں ہیں، جیسے ہماری ناک کا کام کیا ہے؟ سونگھنا ہے، سانس لینا ہے، یہ ناک کے کام ہے. ہمارے نفس کا کام ہی یہی ہے، چیزوں میں غور کرنا، ڈرنا، تدبر کرنا. اللہ تعالیٰ نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دل بندھے ہوئے ہیں؟ دلوں کو لاک پڑا ہے کیا؟ پوچھا اللہ تعالیٰ نے. تو نفس کا کام ہی ہے کہ غور کرنا، چیزوں کو دیکھنا، عبرت حاصل کرنا. عبرت حاصل کرنے کے لیے ہمارے حواس خمسہ تو نہیں، ہم عبرت کہاں سے حاصل کریں گے؟ دل سے عبرت حاصل کریں گے. تو ہمارا نفس جو ہے چیزوں کو دیکھ کر ان کو متاثر ہونا، ان سے تاثر لینا، ان سے امپریشن لینا، یہ ہمارے نفس کا کام ہے. ہم اس کو جیسا بنائیں گے وہ ویسا ہوتا جائے گا. آپ دیکھیں گے رمضان کے 2-3 دن میں جب نماز چھوٹ رہی تھی، تکبیر تحریمہ چھوٹ رہی تھی، تو نفس ارے نماز چھوٹ گئی، آدمی خیال ہو رہا تھا. رفتہ رفتہ رمضان جانے کے 3-4 مہینے کے بعد نمازیں چھوٹ جائیں گی تو آدمی کا اثر وہ ختم ہو جائے گا، رفتہ رفتہ اثر ختم ہوتا جائے گا. تو ہمیں پھر سے دوبارہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ہمارے اپنے نفس کو دوبارہ نیکیوں کا عادی بنانا ہے، نفس کو دوبارہ گناہوں کی آلودگی سے بچانا ہے. نفس کو دوبارہ گناہوں کی آلودگی سے بچانا ہے کہ مجھے اپنے نفس کو گناہوں کا عادی نہیں بنانا ہے. گناہوں کا عادی بنے گا تو پھر ویسا ہی ہو جائے گا. انسان کی فکر کا ہی ہے مسئلہ. انسان کے چھوٹے چھوٹے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ انسان کی عادت بن جاتے ہیں، وہی عادت انسان کی فکر بن جاتی ہے، وہی فکر انسان کی زندگی بن جاتی ہے، اور زندگی انسان کی پھر قیامت کے بعد انسان کی جنت جہنم بن جاتی ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنی فکر کا خیال کرے، اپنی فکر کا خیال کرے، اپنے نفس کا خیال کرے، اپنے نفس کا خیال کرے. یہی نفس انسان کو سدھارنے والا بھی ہے، یہی نفس انسان کو بگاڑنے والا بھی ہے. اپنے نفس کا جائزہ لیں، بار بار یہی چیز جائزہ سوچنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر صحابہ کے زمانے میں صحابہ بھی تھے، منافقین بھی تھے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کے زمانے میں وحی اتر رہی ہے، فرشتے نازل ہو رہے ہیں، نبی ہیں، آنکھوں سے معجزے دیکھ رہے ہیں. روز جو ہو رہا ہے، جس طرح آج ہمارے پاس کچھ ہو رہا ہے واٹس ایپ پہ آ جاتا ہے، انسٹاگرام میں آ جاتا ہے. صحابہ کی زندگی میں جو ہو رہا ہے وہ قرآن میں آ رہا ہے، صحابہ کی زندگی میں جو ہو رہا ہے وہ حدیث میں آ رہا ہے. مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اندر سے بدلے ہوئے ہیں، ان کے ایمان کو کوئی ہلا نہیں سکتا. اور اسی معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ظاہری مسلمان ہیں، پلاسٹک کے مسلمان ہیں. ان کا ضمیر مسلمان اسلام قبول نہیں کیا ہے، ان کا ضمیر لوگوں کو دکھانے کے لیے مسلمان ہے، ان کے دل مسلمان نہیں ہے، ان کے دلوں پر ابھی اسلام کی تاثیر نہیں چڑھی ہے. ایسے ہی لوگوں کو منافقین کہا گیا، جن کا باہر مسلمان ہے لیکن ان کا اندرون دل مسلمان نہیں ہے، اندرون دل مسلمان نہیں ہے. ہم بھی کیا ہے بہت سارے انشاءاللہ ہوا تو اگلے جمعہ سے یا اس کے بعد کے جمعہ سے ہم نواقض اسلام کی سیریز شروع کریں گے. جمعہ کے خطبے میں ایسی کیا چیزیں ہیں جس پر عمل کرنے سے جس طرح آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے ویسا اس کا اسلام بھی ٹوٹ جاتا ہے. نواقض وضو ہیں، اگر آدمی وضو کرنے کے بعد اس کی ہوا خارج ہو گئی، وضو نہیں ہوا، اس کا ختم ہو گیا وضو. تو اسی طرح اسلام کے بھی کچھ نواقض ہیں، اگر ان پر عمل کرے گا تو آدمی کا ایمان بھی ختم ہو جائے گا. کبھی انشاءاللہ ہم جمعہ کے خطبے میں اس بات کو رکھیں گے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ ہیں، دل سے مسلمان ہیں، ان کا نفس مسلمان ہے، اور اسی معاشرے میں منافقین ہیں جو ظاہری طور پر ہیں، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کی صفوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، مگر کہا کہ یہ منافقین ہیں، ان کی مغفرت کی دعا مانگی جائے تو بھی قبول نہیں ہو جائے گی، قبول ہی نہیں ہوگی ان کی دعا. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اسلام پر کہاں تک ہمارا اپنی زندگی میں جائزہ ہے، ہماری اپنی زندگی میں اسلام میں کہاں تک ہمارا دخل ہے. کیا ہم بھی بس ظاہری مسلمان ہیں یا ہمارا اندرون دل بھی مسلمان ہے؟ اس کو بھی عبادتوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، یہ بھی اخلاق سے متاثر ہو رہا ہے، یہ بھی قرآن کی تلاوت سے متاثر ہو رہا ہے، یہ بھی ذکر و اذکار سے متاثر ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24ویں پارے کے دوسرے رکوع میں 24 سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. سبحان اللہ. کہ لوگ ایسے ہیں ان کے دل اس قدر خراب ہو چکے ہیں، اللہ کے علاوہ دین کے علاوہ کسی اور چیز کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کھل اٹھ جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں دل. مگر جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی بات کی جاتی ہے، ان کے دل مرجھا جاتے ہیں. دلوں کی بات یعنی انسان کا نفس دیکھنا یہ ہے، اپنا جائزہ لینا ہے کہ جب دین کی بات ہو رہی ہے، عمل کا معاملہ ہو رہا ہے، عمل کی ترغیب ہو رہی ہے تو میرا رد عمل کیا ہے. نوجوانوں کو جب دین کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو دین بیزار طبقہ ہے مسلمانوں میں، صرف نام کے مسلمان ہیں، دین بیزار طبقہ پیدا ہو رہا ہے. یہی اسی خواہشات کے پیچھے، اسی نفس کے پیچھے پڑھ کر دین بیزار طبقہ ہے جو نماز بس یہی سمجھتا ہے ہفتے میں ایک مرتبہ نماز پڑھ لیں گے تو کافی ہے. دین بیزار طبقہ ہمارے اپنے مسلمانوں میں، ہمارے اپنے مسلم معاشرے میں مسلمان گھرانے ایسے ہیں جو دین بیزار ہیں، دین پر عمل کرنا جنہیں بیزارگی معلوم ہوتی ہے، نفس پر بوجھ سمجھتے ہیں اپنے آپ پر، جبکہ روح کی غذا یہی عبادت ہے. عبادت کے بغیر انسان کی روح سکون کیسے پا سکتی ہے؟ اگر
عبادت میں دل نہیں لگ رہا ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا نفس کیا ہو چکا ہے، بیمار ہو چکا ہے، اس کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر ظاہر اچھا کرتے رہیں گے، ہمارا باطن ایسے ہی رہے گا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے باطن کو بدلنا ہوگا، اپنے اندروں کو بدلنا ہوگا، اپنے ضمیر کو بدلنا ہوگا، تبھی چل کر ہمارے یہ جو دین عبادتوں میں سستی و کاہلی، یہی وہ جو دین بیزاری ہے، یہ تبھی چل کر دور ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ضمیر کو، اپنے نفس کو بدلنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين اجمعین۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔